بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علمی سٹوری میں خوش آمدید۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ یوسف میں 4 خوابوں کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف کا خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 قیدیوں نے اپنے اپنے خواب آپ سے بیان کیے، یہ 3 خواب ہو گئے، اور چوتھا خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی۔ اسی طرح سورہ صافات میں حضرت ابراہیم کے خواب کا ذکر ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا ذکر سورہ فتح میں ہے کہ مسلمان امن و امان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کل 6 مقامات پر قرآن عظیم میں خوابوں کا تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، صحیح بخاری۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سے خواب دیکھے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے۔ واضح رہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں لا تعداد اولیاء اللہ پیدا فرمائے ہیں اور یہ سلسلہ تا حشر جاری رہے گا۔ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک امام محمد بن سیرین کی شخصیت ہے۔ آپ کی ذات میں مقام ولایت کے ساتھ ساتھ تعبیر خواب کا غیر معمولی جوہر بھی ودیت تھا، اور یہ کہنا قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ ابن سیرین کو تعبیر دانی میں جو کمال حاصل تھا اس کی نظیر تابعین اور ان کے زمانے میں تو کجا آج تک نہیں ملتی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خضری اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت حذیفہ بن یمان، فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حسن، اور سب سے بڑھ کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اکتساب علم کیا اور دیگر کئی صحابہ کی زیارت کی۔ حضرت انس بن مالک کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے بہت سے صحابہ سے بہت سی روایات بھی نقل فرمائی ہیں۔ آپ کی خاصیت یہ تھی کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ ادھر کسی نے خواب بتایا، ادھر آپ نے تعبیر بتائی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو خواب بتایا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں بچہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈر، بیوی بچوں کو چھڑی سے مت مارا کر، یعنی محض تعبیر ہی نہ بتائی بلکہ تنبیہ بھی فرما دی۔ ایک مرتبہ کسی نے خواب بتایا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ ستارہ جوزہ ثریا سے آگے نکل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت امام حسن بصری مجھ سے افضل ہیں اور ان کا انتقال مجھ سے پہلے ہوگا۔ آپ اور امام حسن بصری ہم عصر تھے۔ حضرت حسن بصری نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کو غسل بھی حضرت ابن سیرین دے اور نماز جنازہ بھی وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عراق کے شہر بصرہ میں ایک ہی حجرے میں ایک ہی آتے میں دونوں بزرگوں کے مزارات ہیں۔ ایک شخص نے خواب بتایا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے کپڑے مسلسل دھو رہا ہوں لیکن وہ صاف ہی نہیں ہو رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے تعلق قائم کر، اس سے تعلق خراب نہ کر۔ کسی نے خواب بتایا، حضرت میں نے دیکھا ہے میں زمین اور آسمان کے درمیان پرواز کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری امیدیں اور خواہشیں بہت ہیں۔ ایک بندے نے خواب بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر سونے کا تاج ہے۔ آپ نے تعبیر فرمائی، تو یہاں پردیس میں بیٹھا ہے جبکہ تیرا باپ تیرے دیس میں نابینا ہو چکا ہے اور وہ تجھے بلا رہا ہے، اللہ سے ڈر، جا اور اس کی خدمت کر۔ اس بندے نے فوراً اپنی جیب سے اپنے والد کا خط نکالا اور دکھایا۔ اس پر بعینہ ہی وہی لکھا تھا جو ابن سیرین نے فرمایا تھا۔ امام ابن سیرین کے شاگردوں میں امام اوزاعی، امام شعبی، مالک بن دینار جیسے علم و تقویٰ کے بحر بے کراں شامل ہیں۔ آپ محدث تھے، مفسر تھے، صوفی تھے، ولی کامل تھے۔ آپ کے اخلاق حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کو کھوٹا سکہ دے گیا اور آپ نے جان بوجھ کر وہ سکہ رکھ لیا، یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابن سیرین کھوٹے سکے لے لیتے ہیں اور مال دے دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ آپ کو کھوٹے سکے دیتے رہے۔ آپ کے مخلصین پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ جواب دیتے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی یہ کھوٹا سکہ دے کر نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے پاس سے 500 کھوٹے سکے برآمد ہوئے۔ ابن سیرین صاحب ثروت تھے۔
آپ نے بہت سارے مکانات تعمیر کروائے اور کرائے پر دے دیے۔ ایک مرتبہ قحط کا زمانہ آ گیا، چنانچہ آپ نے مہینہ ختم ہوتے وقت جب کرایہ دار کے چہرے پر فکر و غم کے آثار دیکھے تو قحط تک کرایہ لینا بند کر دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان پریشان ہو۔ ابن سیرین کا تقویٰ مشہور ہے۔ آپ کے گھر ایک دفعہ چور آ گیا، لوگوں نے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تو آپ نے کہا اسے مجھے دو، اسے میں مارتا ہوں۔ پھر اس کو پکڑ کر کہا کہ جلدی سے بھاگ جاؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت اس کا پتہ تو لے لیتے، تو آپ نے جو جواب دیا اس سے ہمارے اسلاف کی رحم دلی کا اور فکر آخرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا پردہ رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ میرا پردہ رکھے گا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر آگ لگ گئی ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گھر جاؤ اور اپنا سامان اور گھر والوں کو گھر سے نکالو، کیونکہ تمہارے گھر آگ لگنے والی ہے۔ وہ شخص بھاگا ہوا گھر گیا اور اس طرح اس کا مال متاع اور گھر والوں کی جان بچ گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد آپ کے پاس پھر ایک شخص آیا اور اس نے بعینہ ہی یہی خواب سنایا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ شاگرد سمجھے کہ پھر وہی جواب ہوگا اور اب یہ شخص بھی دوڑا دوڑا گھر بچانے جائے گا، لیکن اس بار ابن سیرین اطمینان سے بیٹھے رہے اور آپ نے جواب دیا تمہارے گھر کے نیچے خزانہ ہے، کھدائی کرو تو خزانہ نکلے گا۔ وہ شخص خوشی خوشی چلا گیا۔ اب شاگردوں نے پوچھا استاد جی یہ کیا ماجرا ہے کہ کچھ مہینوں قبل ایک شخص نے یہی خواب سنایا تو تعبیر اتنی بھیانک نکلی، جبکہ آج اس شخص نے وہی خواب بیان کی تو اتنی اچھی تعبیر؟ آپ نے فرمایا دیکھو خواب میں موسم کا بہت کردار ہوتا ہے۔ پہلے والے شخص نے جب گھر میں آگ لگنے کا خواب دیکھا تو اس وقت گرمیاں تھیں اور گرمیوں میں آگ پریشانی اور تکلیف کا موجب ہے۔ اس کے برعکس دوسرے شخص نے آج وہی خواب بتایا لیکن اب سردیاں ہیں اور سردیوں میں آگ سکون کا باعث ہوتی ہے۔ آپ نے تعبیر الرؤیا نامی کتاب لکھ کر خوابوں کی تعبیر کا بہترین خزانہ چھوڑا۔ آج بھی امت آپ کی اسی کتاب سے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتی ہے۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے تھے یہ جو علم دین ہے جب تم اسے حاصل کرو تو پہلے بندہ دیکھو کہ کیسا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن سیرین کے پاس ایک عورت آئی اور خواب سنایا میں نے دیکھا ہے کہ ثریا ستارہ چاند میں ضم ہو گیا ہے اور آواز آ رہی ہے کہ یہ خواب ابن سیرین کو بتا دو۔ آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، ایک دم اٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر تغیر کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ آپ کی ہمشیرہ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ ابن سیرین نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور ایک ہفتے کے اندر اندر آپ جمعۃ المبارک کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کا مزار پر و نوار بصرہ میں مرجع خلائق ہے۔